حکم آپ اسی کو دیں گے نا جس کو پہلے نماز سکھائی ہوگی، جس کو طہارت کا مسئلہ سکھایا ہوگا، استنجا کرنا آپ نے سکھایا ہوگا، وضو کرنا سکھایا ہوگا کم از کم، پھر نماز کا طریقہ آپ نے سکھایا ہوگا، تبھی تو بچے کو کہیں گے۔ کون باپ ہے جو اپنے بچے کو سکھا رہا ہے؟ اور پھر وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے وہ فرما رہے ہیں جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ مار کر نماز پڑھاؤ، سرکار نے حکم فرمایا، یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ نماز ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ فرض ہے۔ اس لیے نہیں کہ نماز ہے، اس لیے کہ فرض ہے۔ جب فرض اصل ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ بھی چونکہ فرض ہے، اس لیے باپ پر واجب ہے کہ جب 10 برس کا بچہ ہو جائے اور روزے کی طاقت رکھتا ہو تو سختی کے ساتھ اس کو روزہ رکھوائے، اور اگر 10 برس میں باپ سختی نہیں کرے گا نماز اور روزے کے بارے میں تو وہ گناہگار ہوگا، مکروہ تحریمی کرے گا۔ مکروہ تحریمی فعل ہے یہ، کیونکہ حدیث کا رد کرنا یا اس کے خلاف جانا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، سرکار کے حکم کے خلاف جانا۔ اب کتنے والدین ایسے ہیں، ہم تو ہر تو بچہ 10 برس ابھی تو کھیلنے کی عمر ہے، ابھی کون سا بالغ ہوا ہے؟ بھائی بلوغت سے، اسی لیے تو آپ کے نبی سمجھانے ہیں بلوغت سے پہلے سکھاؤ اس کو۔ یہ بالکل ایسا ہوگا جیسے ایک نوجوان کا UK کا ویزا لگ گیا اور آپ کہیں کہ بیٹا امیگریشن کے سارے قوانین سیکھ لے، ذرا وہاں کے لاس سیکھ لے کہ تو وہاں تو اترے گا، غلط کام نہ کر۔ کہ ٹھہرو بھائی ٹھہرو، پہلے UK کے سرزمین پہ اترنے تو دو، پھر سب سیکھ لوں گا۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ اتر کے کوئی غلطی کرے گا واپس بھیج دیں گے، بے وقوف آدمی، ابھی سے سیکھ یہاں پر آئلٹس وغیرہ کر، لینگویج آج کل بہت ضروری ہے اور سارے قوانین۔ لہٰذا اگر کوئی نسوار رکھ کے پچکاریاں مارتا ہے نا یہاں پر، یا نظر بچا کر لفٹ کے اندر پان کی بڑی سی پیک پھینک کر پورا رنگ کر دیتا ہے جہاں رنگ کرنے کی کوئی حاجت بھی نہیں ہوتی، یہ بھی جب دبئی جائے گا تو سارے لاس سیکھ کر جائے گا۔ وہاں کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ ایئرپورٹ پر اتر کے کسٹم شیڈ کے ساتھ ہی پچکاری مارے بولے کیف حالک، سارا سیکھ کے جائے گا۔ وہاں کیسے تمیز آ گئی بھائی؟ کیوں پہلے آپ نے سیکھا؟ اس لیے کہ مصیبت سے پہلے اس کی پروٹیکشن، اس کے تمام معاملات سیکھنے چاہیے۔ یہی ہمارا مذہب کہہ رہا ہے۔ غفلت کا عالم یہ ہے کہ بچہ، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ سرکار تو 10 برس کے بچے کو کہتے ہیں سختی کرو، ہمارا یہاں پر 27 سال کا نوجوان فجر کی نماز میں پڑا سو رہا ہوتا ہے اور باپ کی تیوری میں بل نہیں آتا۔ وہی بچہ اگر 5000 کا نوٹ گما کر آ جائے، اوئے ہوئے باپ شرلی پٹاخے کی طرح جائے گا چھت کی طرف۔ 5000 کا نوٹ گما کر آ گیا، دونوں دن 2-4 تماچے مارے گا، چائے لائیں گے تو چائے کو لات مار دے گا، لے جاؤ نہیں کھانے کو دل چاہ رہا۔ 5000 کا نوٹ، وہ کمبخت جا کر دیکھ کہیں پڑا ہوگا، بیٹے کو 10 دفعہ دوڑائے گا، بڑا بے چین پریشان۔ وہی بچہ فجر کی نماز قضا کرے تو زیادہ اتنا بڑا بدبخت ہے، پڑھتا ہی نہیں نماز، نکل جائیں گے۔ ناشتہ ڈٹ کے کھا رہے ہیں، سب کچھ ہیں، بھائی کوئی خوف نہیں ہے آپ کو؟ آپ کی اولاد جہنمی بن رہی ہے، ایک نماز قضا کرنے پر اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا گیا۔ جیسے آپ کے دروازے پہ آپ کے بیٹے کے بارے میں اکرم نام ہو تو اکرم چرسی لکھ کے کوئی چلا جائے تو خوش ہوں گے آپ؟ بولیں گے کس نے لکھا ہے میرے بیٹے کو چرسی؟ حالانکہ بیٹا ہو بھی نہیں، لیکن چرسی لکھنا ہی آپ کے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے۔ اور آپ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے نماز جان بوجھ کر قضا کی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، لیکن باپ نہیں پھڑکے گا۔ چرسی پہ پھڑک گیا، وہاں جہنمیوں میں نام لکھا گیا، اولاد کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بیوی پڑی سو رہی ہے، خر خر خراٹے لے رہی ہے ساری رات میں، تھک گئی ہوں جی میں، اس لیے فجر کی نماز نہیں پڑھ رہی، کوئی تیوری میں بل نہیں آتے، بھائی اٹھو نماز پڑھو، گھر میں بے برکتی اور نحوست ہوگی۔ تو معذرت کے ساتھ کتنے ہم میں ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے کئی مہینے سے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہو؟ کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے کئی سال تک گھر میں قرآن نہیں کھلا ہے یا اس نے خود نہیں کھولا ہے؟ فرصت ہی نہیں ہے۔ سیکھیے خدا را، اصلاح کیجئے، احکام شرعیہ عملیہ سیکھیے، اپنے بچوں کو سکھائیے، اس طرح گناہوں کے مطلب